نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک دفعہ پھر متنبہ کیا ہے کہ تم ان مسائل میں تو جھگڑا کر ہی رہے تھے جس کو تم جانتے تھے، چھپا کر تم ظاہر کچھ کرتے تھے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے تم جھگڑ رہے تھے۔ اب تم نے ان مسائل میں بھی جھگڑنا شروع کر دیا جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا، نجران کے عیسائی اور اسی طرح یہودی علماء بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے نہیں یہودی نہیں تھے، وہ تو عیسائی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر تنبیہ فرمائی کہ تم پہلے بھی جھگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تم جانتے تھے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کی پیروی کے بغیر کسی کے لیے بھی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کے آنے کے بعد تمام شریعتیں، خواہ وہ یہودیوں کی شریعت ہو، خواہ وہ عیسائیوں کی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ان کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور ان کی اتباع کے بغیر، ان کی پیروی کے بغیر، ان کے آنے کے بعد کسی کے لیے بھی چارہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اپنی کتابوں میں تم نے پڑھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تم جانتے ہو، تم ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو۔ اس کے باوجود، اور تم یہ بھی جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، خدا نہیں، وہ بھی ایک انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ساری زندگی یہی تبلیغ کی، لوگوں کو یہی بتلایا، اور قرآن کریم نے بھی بتلا دیا، ان کی والدہ کا نام بھی بتلا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے احوال
اور حالات بھی بتلا دیے جو ان کی عبدیت پر، ان کی بندگی پر دلالت کرتے ہیں، اور تم اچھی طرح یہ بات جانتے تھے۔ اسی طرح یہودی بھی جانتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود تم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے رہے، اور تم نے بہت جھگڑا کیا۔ اب وہ مسئلہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد تشریف لائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تم سے ہزاروں برس پہلے تھے، تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ اس لیے اس میں نہ جھگڑا کرو۔ اور مزید تشریح جو ہے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ وہ نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، اللہ رب العزت نے بھی بتلا دیا، اور تمہارا جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے علم ہے، تو تم جاہل ہو کے کس طرح ان سے الجھتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ یہی بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ مشہور ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی حکیم بھی ہے اور ہر آدمی عالم بھی ہے۔ آپ اپنی بیماری کسی کے سامنے ظاہر کریں گے، وہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوٹکا بتا دے گا۔ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس ٹوٹکے کا مزاج کیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کو جو بیماری ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اسے نہیں معلوم ہوگا کہ اس دوائی سے بیماری بڑھ سکتی ہے یا نہیں، کس طرح یہ دوائی اس بیماری کو ختم کرے گی۔ اسی طرح ہر آدمی عالم بھی بنا بیٹھا ہے۔ آپ کوئی مسئلہ کسی کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ فوراً دینی حیثیت سے تمہیں جواب دے دے گا۔ پرانی بات ہے، کراچی کی دارالفتہ میں تھا میں بھی، کسی کرنل نے یا جرنیل نے کہا کہ یہ جو عدت ہے 4 ماہ 10 دن کی، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کی عدت کیا بتلائی؟ 4 ماہ 10 دن۔ وہ کہنے لگا یہ نعوذ باللہ ڈکوسلے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، اور اس نے اس کو بہت برے انداز سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو استاد نے مجھے کہا آپ اس کا کچھ لکھو۔ میں نے لکھا کہ ایسا آدمی کافر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت کے فرمان کو، قرآن کریم کی آیات کو اس نے ڈکوسلے کہہ دیا ہے۔ یہ کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور وہ اپنی طرف سے بڑا محقق بنا ہوا تھا۔ استاد نے کہا اس میں تعویل کرو، میں نے کہا اس میں کیا تعویل کرو؟ اس قدر ہٹ درمی علم نہ ہونے کے باوجود اللہ کے کلام میں جرأت کرتے ہیں۔ بے شک تم کرنل ہو، جنرل ہو، بے شک تم قاضی ہو، بے شک تم جج ہو، پروفیسر ہو، مگر گھر کی اگر ٹوٹی خراب ہو جاتی ہے وہ تو تم لگا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ اس کے لیے لوگ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا آپریشن کروانا ہے، کبھی تم موچی کے پاس نہیں گئے، اگر تم ایسے ہی بے سمجھ ہو تو موچی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اپنے دل کا آپریشن کرانا ہے، کبھی کسائی کے پاس نہیں گئے، اس کے پاس بھی چھریاں بھی ہوتی ہیں، ٹوکے بھی ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا آپریشن کرانا ہے تو تم کبھی درزی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ دل کا آپریشن کروانا ہے، کبھی حجام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب دوسرا آدمی اس فن کے اندر
اپنی ٹانگ پھنسائے گا تو وہ گمراہ ہوگا، گمراہ بھی کرے گا۔ اس لیے دین کا علم سیکھیں اور 100 بسم اللہ آپ آئیں، گفتگو کریں، پھر آپ کو بھی حق ہوگا۔ جس طرح آپ عدالت میں جا کر وکیل نہیں بن سکتے، وکیل آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا۔ آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ ڈاکٹر بنے بغیر کسی کو دوائی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بھی دین کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ احتیاط والا ہے۔ اس سے تو صرف جان جائے گی، اس سے کسی چیز کا نقصان ہو جائے گا اور اس سے ایمان چلا جائے گا۔ ایمان کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا، قطعاً ایسے کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہے جی میں قرآن جانتا ہوں، ایسے لوگ تعزیر کے حقدار ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر تعزیر جاری کی جائے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس کی تشریحات کر رہا ہے، تشریحات اس کی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح کوئی پروفیسر ہے، وہ قرآن کریم کی احادیث کی فقہ کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ تو اس کو سیکھو، سیکھنے کے بعد آپ بتلا سکتے ہیں۔ جس طرح باقی علوم ہیں، اگر آپ کا موبائل خراب ہو جائے، اگر کسی جرنیل کا یا کرنل کا موبائل خراب ہو جائے، وہ خود ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ کہے گا لاکھوں کا موبائل ہے اور خراب ہو جائے گا، جس قدر ٹھیک کرو گے اس قدر اور خراب ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اس علم سے، اس فن سے جاہل ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ تم اس مسئلے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ فی ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں برس پہلے تم سے گزر گئے، تو اس میں ہمیں بھی بتلا دیا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، ہم دوسرے لوگوں کو نہیں چھیڑتے، ڈاکٹر کو نہیں چھیڑتے، منشی کو نہیں چھیڑتے، جج کو نہیں چھیڑتے، وکیل کو نہیں چھیڑتے، سیاستدان کو نہیں چھیڑتے، پروفیسر کو نہیں چھیڑتے، تھانے دار کو نہیں چھیڑتے۔ چھیڑتے تو اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ باقی شعبوں کے اندر ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ تقریر نہ کریں، آپ گفتگو نہ کریں۔ آج بھی ہماری مساجد میں جتنے بھی خطیب رکھے ہوئے ہیں سب ان پڑھ، اس لیے کہ وہ گا گا کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہی معیار ہے؟ دین کے بارے میں اگر کوئی خطیب ہے تو اس کا یہی معیار ہے؟ تو دینی جو شعبہ جات ہے ان کے اندر بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ مسجد میں جس نے جمعہ پڑھانا ہے بالکل سفید ان پڑھ ہے مگر یہ اچھا بول لیتا ہے، اچھا بول لیتا ہے، اپنے گھر میں جا کے بولے، باہر بازار میں جا کے بولے۔ اللہ رب العزت کے گھر میں کیا اچھے بولنے کی ضرورت ہے؟ یہاں اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کی ضرورت ہے، دین کے صحیح مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی صحیح تفسیر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جاہل بیان نہیں کر سکتا۔ دونوں طرف سے اس مسئلے میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہمارے دیندار طبقے کے اندر بھی یہ بات ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا پڑھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر و رسوخ ہے اور گفتگو کر سکتا ہے تو اس کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ہم نہیں کہتے کہ تم نہ گفتگو کرو، ان کی طرف سے بھی زیادتی یہ ہے کہ وہ دین کسی سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر انسان انجینئر نہیں بن سکتا بغیر پڑھے تو اسی طرح عالم اور مفتی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف تنبیہ فرمائی ہے کہ تم اس مسئلے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، نہیں اتاری گئی تورات اور نہ ہی انجیل مگر ان کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تشریف لائے تھے،
افلا تعقلون، تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اس میں ایک اور بات ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دینی جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، سب اصول کے اندر متفق ہیں، متحد ہے۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں، ظلم کرنا جائز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبیوں کی تعظیم کرنا، ان کی رسالتوں کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جتنے بھی دین کے اصول ہیں، سب میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام متفق اور متحد تھے۔ فروع کے اندر اختلاف تھا، تو اللہ رب العزت ہر زمانے کے لحاظ سے اس کو بدلتے رہتے تھے۔ 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زمانہ بھی بدل گیا نا، تو فروعات میں بھی اختلاف ہوگا۔ 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا زمانہ کتنا پیچھے چلا گیا، تو اس زمانے کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں، لوگوں کے مزاج بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے، تو اس لحاظ سے فروعات جو ہے ان کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں وہی مسائل تھے جو ہمارے ہاں ہیں، جس طرح ہم ان مسائل کو مانتے ہیں اسی طرح ان کے زمانے میں بھی تھے، یہ بھی ان کی بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بدل دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہا انتم میں ہا تنبیہ کے لیے ہے، انتم مبتدا ہے، حاججتم خبر ہے، درمیان میں جو ہا اولائی ہے یہ منادہ ہے، حرف ندا محذوف ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ اے لوگو تم نے جھگڑا کیا اس میں فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم تھا، یعنی ضد کی وجہ سے اپنے شریعت میں جو مسئلہ لکھا ہوا تھا اس کو چھپاتے تھے، جان بوجھ کر جھگڑتے رہے، تو اب کیا ان مسائل میں بھی جھگڑا کرو گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ فرمایا فَلِمَ تُحَاجُونَ، تو کیوں تم جھگڑتے ہو اس چیز میں لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے جاہل کو عالم سے نہیں جھگڑنا چاہیے، جو آدمی کسی فن کا کسی علم کا ماہر نہیں ہے اس کو دوسرے علم والے سے نہیں جھگڑنا چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور داڑھی کٹوائی ہوئی ہوتی ہے اور دین کے مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دین پاکیزہ دین ہے، جو آدمی اپنی شکل کو اور اپنے لباس کو اپنے اعمال کو دین کے مطابق نہیں بنا سکتا وہ دین کی بریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو متکبرین ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی آیات تک نہیں پہنچنے دیتے، اس لیے کہ اس میں دماغ کی صفائی ستھرائی پاکیزگی ضروری ہے۔ گناہ ایک گندگی ہے، گندگی کے ساتھ انسان دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا تم اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا تمہیں، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانی نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کہ تمام غلط عقائد سے یکسو ہو کر مسلمان تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے دین کو قبول کرنے والے تھے، اللہ کی شریعت کو قبول کرنے والے تھے۔ تم ایسے ہے ہی نہیں، تو تم کس طرح
کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ عیسائی تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تمہارے عقائد غلط، تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تم نے نہیں جھکایا، سرے تسلیم خم نہیں ہوئے، تو تمہارے اندر ان کی کوئی بات پائی ہی نہیں جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے جھکنے والے، اللہ رب العزت کی شریعت کو قبول کرنے والے اللہ کے نبی تھے، پاکیزہ صفات والے تھے۔ تو تمہارے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہے، اس لیے تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہ جھگڑو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔